الحمد للہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفي رواية فتحت ابواب الجنة وفي رواية فتحت ابواب الرحمة وسلسلة الشياطين وغلقت ابواب جہنم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل عزت بزرگوں، دوستو، جب وقت گزر رہا ہے، ایک بڑے مبارک، مقدس، محترم، برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرتوں والا مہینہ ہمارے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے. اب اس مبارک مہینے کی تیاری بھی بڑی ضروری ہے، بے حد ضروری ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ مہمان 11 مہینوں کے بعد ہمارے پاس ہمیں صاف اور ستھرا کرنے کے لیے آتا ہے، ہمارے گناہ اللہ سے بخشوانے کے لیے آتا ہے، ہمارے گناہوں پر پانی پھیرنے کے لیے آتا ہے. اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا بدبخت ہے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنے گناہوں کو بخشوا نہ لے، اپنے گناہوں کی صفائی نہ کروا لے. اور پھر اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی کیا فرما رہے ہیں؟ آمین فرما رہے ہیں. تو لہٰذا اللہ کی نعمتوں کا شکر، اللہ کی بڑائی، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا، اور اس مہینے کے اندر، اس مبارک مہینے کے اندر خوب سے خوب تر عبادات کرنا، یہ ایک مومن موحد کا ایک شیوا ہے اور ایک اس کی نشانی ہے. تو آج ہمارا موضوع بھی روزے کے اوپر ہے. رمضان کی آمد سے پہلے اس کے اوپر فضائل و مناقب ہیں. سب سے پہلے حدیث مبارکہ قرآن مجید کی آیت ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ بڑی واضح، مدلل اور سمجھنے والی آیت ہے. اگر انسان اس کو غور سے سمجھ جائے تو انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس کو اللہ نے اتنا تفصیلاً جو ذکر فرمایا، وہ خاص مہینہ تو ہے نا، اس لیے پھر اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات موجود ہیں، اور اتنی زیادہ آپ علیہ السلام نے شدت سے امت کو دعوت دی ہے کہ اس مبارک مہینے سے خوب فائدہ اٹھا لیں. تو فرمایا شہر رمضان، بڑا مبارک مہینہ ہے رمضان کا مہینہ. اور اس کے اندر دوسری خوبی یہ ہے کہ اللہ نے انزل فیہ القرآن، اس کے اندر اللہ نے قرآن مجید کو بھی نازل فرمایا، نور علی نور. ایک تو خود اتنی برکتوں والا، رحمتوں مغفرتوں والا، اللہ کے انعامات کا شکر ادا کرنا. پھر دوسرا اس کے اندر اللہ نے قرآن کو بھی نازل فرمایا. ہدی للناس، وہ قرآن جو لوگوں کے لیے ہدایت، وبینات من الہدی، اور ہدایت من جملہ ہدایت ہے، واضح دلالت ہے. خوب اللہ نے اس کے اندر ہدایت کے وصف اور ہدایت کے راہ کھول رکھے ہیں. والفرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے. جب انسان رمضان کا مبارک مہینہ آئے گا اور روزہ رکھنا شروع کرے گا، روزے کی اپنی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب پھر قرآن پڑھے گا تو ڈبل اللہ کی طرف سے کیا ملیں گے؟ انعامات ملیں گے. فمن شہیدہ، اللہ فرماتے ہیں جو اس کو پالے، یعنی جو اس کے اندر حاضر ہو، وہ کیا کرے؟ منکم، تم میں سے، الشہر،
اس مہینے کے اندر موجود ہو فلیصم، پھر کیا کرے جی وہ روزے رکھے۔ ومن کان مریضا، اور جو مریض ہو، بیمار بھی انسان کمزور ہے، کمزور بھی ہوتا ہے، ومن کان مریضا، جو کوئی مریض ہو، او علی سفر، جو سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو جو روزے اس کے رہ گئے ہیں وہ باقی دنوں میں یعنی رمضان کے بعد ان کو کیا کرے جی گنتی کر کے پورا کرے۔ یرید اللہ، اللہ انسانوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کس طریقے سے میرے پاس پہنچائیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے نا، کوئی شخص اللہ کے پاس چل کے جاتا ہے، اللہ دوڑ کے آتا ہے، ایک بالش جاتا ہے، اللہ دو بالش کے پاس آتا ہے۔ یہ محبت کا یعنی اللہ ماؤں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، لیکن انسان ہے کہ غافل ہے، اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ یرید اللہ، اللہ کیا کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے بکم الیسر، تمہارے اوپر آسانی کا، ولا یرید بکم العسر، نہ کہ مشکل کا، نہ کہ آپ کے اوپر ہمارے اوپر کیا کرنا مشکل ڈالنا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اس کی گنتی پوری کرنی ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور کیا کرنا ہے جی اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اللہ کی کیا بڑائی بیان کرنی ہے۔ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس بات پر جو اللہ نے ہمیں ہدایت یافتہ بنایا۔ اس وقت دنیا پر فتن دور چل رہا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں مسلمان مومن واحد پیدا کیا، تو لہٰذا اللہ کا شکر تو بنتا ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت یافتہ بنایا۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، خوب اس کا شکر ادا کرنا ہے، کیا کرنا ہے جی خوب۔ اب مہینہ اللہ کا اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا تو اس کا استقبال بھی اچھا کرنا ہے، اس کے لیے پرعزم ہونا، اس کے لیے ولولہ اور جوش دکھانا، یعنی ایمان اور جذبے کے ساتھ اس کی تیاری کرنا، تاکہ اللہ تعالی ہمیں یہ جو مہینہ نصیب فرما رہا ہے اس کے اوپر کیا ہو جی ہمیں خوب فائدہ اٹھانے کا موقع ملے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا جب رمضان قریب آتا ہے نا جی تو اللہ آسمانوں کے دروازے، وہ فتحت السماء، آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں جی وفی روایت ابواب السماء ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جنت کو راستہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تیسری روایت ابواب الرحمہ، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، یعنی جو انسان روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، بھوک پیاس پورا دن گزارتا ہے، اللہ اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ سب کے سبحان اللہ، کتنی بڑی اللہ کی طرف سے کیا ہے جی مہربانی ہے، رحمت ہے، اللہ کی مہربانی انعام ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہاں ہم جس چیز پر کرتے ہیں نا جی کہ ہم یار نماز تو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن شیطان ہماری راہ میں رکاوٹ ہے، ہم روزہ تو رکھنا چاہتے ہیں لیکن شیطان ہماری راہ میں رکاوٹ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ، ہم نے کیا کر دیا جی شیطانوں کو باندھ دیا، یعنی اس مہینے کے اندر شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے۔ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، بند ہو جاتے ہیں جی دروازے۔ اب دروازے بند ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان بھی قید ہو گئے دروازے میں، اب جو کمزوری ہوگی وہ ہماری اپنی ہوگی، ہم شیطان پہ نہیں ڈال سکتے، شیطان پہ اس لیے نہیں ڈال سکتے کہ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ شیطانوں کو کیا کر دے گا باندھ دے گا، اب یہ جو بھی ہوگا ہمارے اپنے نفس کا ہوگا، لہٰذا کیا کرنا ہے جی ہم نے اس مہینے کو خوب اس سے فائدہ اٹھانا ہے تاکہ ہم کیا کر لیں جی ایسا گزر جائے کہ ہم اس پر افسردہ نہ ہوں، ہم افسوس نہ کرنے۔ حدیث کے اندر آتا ہے نا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا کہ جو ایمان اور ثواب کی نیت سے اس جذبے سے روزہ رکھتا ہے، ایمان اور احتساب یعنی اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں من غفر له ما تقدم، اس کے جتنے بھی گناہ ہیں نا ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ صغیرہ تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ اعمال سے معاف کرے گا، اور کبیرہ اللہ سے انسان موقع مانگتا ہے، دعا مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ اس سے کیا کرے گا جی ہمارے گناہوں کو انشاءاللہ معاف فرما دے گا۔ رمضان کی تیاری میں مختصر انشاءاللہ آپ کو تیاری کراتے رہیں گے، کل بھی انشاءاللہ مختصر سا درس قرآن ہوگا، آپ ضرور بیٹھیے، اللہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ رمضان کی تیاری میں مختصر یہ حدیث آپ کے سامنے رکھتے جائیں گے، کل سے مکروہات یا اس قسم کی جتنی بھی چیزیں اس روزہ ٹوٹتا ہے یا مکروہ ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ ہمیں اس سے فائدہ ہو جائے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔